السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، آپ کی فضیلت بیان کروں گا، کیونکہ 18 ذو الحج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریظ، اور آپ عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 3 طریقوں سے حضور علیہ السلام کے ساتھ قرابت حاصل تھی۔ پہلی قرابت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب نامہ ہے، حضور علیہ السلام کے شجرہ نسب کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے۔ پہلی قرابت تو یہ ہے، اور دوسری قرابت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی جان تھی ام حکیم، وہ آقا علیہ السلام کی پھپھی جان تھی۔ جی ہاں، یوں سمجھیے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان تھی، وہ میرے آقا علیہ السلام کی پھپھی جان تھی۔ اور تیسری قرابت جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور اسی وجہ سے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ایک ہی شخص کے عقد نکاح میں آئی ہوئی ہوں۔ تو یہ صرف مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو نزول وحی سے پہلے آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور پھر حضرت عثمان غنی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، اور پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ بیمار ہو گئیں۔ ادھر سے جنگ بدر کا اعلان ہو گیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شرکت کی اجازت نہ دی، بلکہ تیمارداری کا حکم دیا، اور اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے مجاہدین میں بھی شامل کیا، اور ایک مجاہد کا جو مال غنیمت تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رہ گئے مدینہ پاک میں، تو تیمارداری کرتے رہے اپنی زوجہ کی، اور جب جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری لانے والا قاصد پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیتا، بلکہ ابن عساکر نے حضرت مولا علی سے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث پاک میں بہت زیادہ آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہیں، تو میں حصول برکت کے لیے 2 حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کاشان نبوت میں داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سنوارا اور فرمایا کہ عائشہ کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں اس سے کیوں نہ حیا کروں۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کا موقع تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک کے لیے مالی جو ہے فنڈ، مالی امداد کا اعلان فرما رہے تھے اور لوگ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی۔ تیسری بار پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 300 اونٹ بما ساز و سامان پیش کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عثمان آج کے بعد اگر تو نفلی عبادت نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن سامورہ سے روایت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں پھیلا دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی نفلی عبادت نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے 2 بار جنت خریدی ہے۔ ایک بار جنگ تبوک کے موقع پر کہ جب آپ نے 300 اونٹ دیے، اور دوسرا وہ موقع تھا کہ جب آپ نے بحر روما وہ کنواں پانی کا خرید کر جو ہے وہ مسلمانوں میں وقف کیا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے اس موقع پر بھی جنت کو خریدا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں بہت شان ہے، بہت مقام ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی خلافت پر بھی انشاءاللہ 1-2 ویڈیو اور بھی آئیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔